اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائکة ومعدن العلم وأہل بیت الوحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو ماہ شعبان کی بالخصوص آج کی دن کی چوتھی شعبان جو کہ ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام ہے، آپ سب کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں حروف جو کہ الف با ہیں، عربک الفابیٹس کو سیکھا۔ ہم نے بتایا کہ یا الفابیٹس کی آواز ہوتی ہے یا نام ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے سیکھا گزشتہ 2 درسوں میں وہ اس کے نام تھے۔ ہم نے بتایا کہ 28 حروف ہیں الف سے لے کر یا، ہم نے بیان کیا الف، با، تا اور ثا۔ تو یہاں تک بات تھی نام کی۔ ابھی ہم ایک نیکسٹ سٹیپ میں وارد ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے اس کی آواز۔ دیکھیے، ہر زبان کے اندر جب بھی کسی حرف کی آواز نکالی جاتی ہے تو اس کے اوپر زیر، زبر یا پیش لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہیں: زبر کہ جس کو عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کہ جس کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، اور ضمہ عربی میں ہے کہ جس کو اردو میں پیش کہتے ہیں۔ تو زبر، زیر اور پیش کہ جس کو عربی میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے جب بھی یہ حروف کے اوپر یا نیچے آ جائیں تو حرف جو ہے وہ تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج کے لیسن میں انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ ان کو کہا جاتا ہے شارٹ ووولز۔ شارٹ ووولز سے یہ مراد ہے کہ جب بھی اس کی آواز آئے گی تو اس کو کم اندازے کے لیے اس کو جو ہے کھینچا جائے گا، بہت لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال ہم ابھی لیسن جب شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ الف با جو ہے اسکرین پر آپ ابھی آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو سارے حروف جتنے بھی 28 حروف ہیں، اگر ان کے اوپر زبر لگا دیا جائے جو کہ فتح ہے تو اس کی آواز آ کی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں، ہم باری باری سب حروف کو جو ہے پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیے، الف کے اوپر فتح یعنی زبر اگر لگا دی جائے تو اس کی آواز ہوگی آ موٹا کر کے نہیں بولنا یا بالکل پتلا نہیں، بالکل ایک نارمل اندازے سے اس کو بولنا ہے اور زیادہ لمبا بھی جو ہے کھینچنا نہیں ہے۔ تو یہ فتح جو ہے زبر ہے یہ اوپر آئے گا، اور زیر جو ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 میں سے زبر، زیر اور پیش میں سے زبر اور پیش جو ہیں وہ اوپر آتی ہیں، یعنی کہ جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر آئیں گی۔ اور اگر حرف کے نیچے ہوگا، ایک ڈنڈے کی طرح نیچے آئے گا، سلیش کی طرح ایک لائن ہے، تو وہ کسرہ ہے جو کہ زیر ہے۔ تو ابھی آج کے درس میں ہم جو زیادہ پریکٹس کریں گے وہ فتح یعنی زبر کی ہے۔ تو الف کے اوپر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈنڈا ہے اور اس کو کہتے ہیں فتح جو کہ اردو میں زبر، تو اس کا تلفظ ہوگا اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے با۔ با کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو اس کا تلفظ بھی ہے با۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس کو شارٹ ووولز جیسے ہم نے کہا، تو شارٹ ووولز کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو جب کھینچیں گے تو ملٹیپلائی بائی 1 ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچا جائے گا۔ اگر اس کو بہت لمبا کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے بعد ایک الف ایڈ کر رہے ہیں، اور وہ لانگ ووولز میں ہوگا، جو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ جو دروس آئیں گے اس کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بہت سا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے شاید اس چیز کے، اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ شارٹ ووولز اور لانگ ووولز کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر شارٹ ووول میں یہی ہے کہ الف کے اوپر اگر فتح آ جائے گا تو آ ہے، با کے اوپر ہے تو با۔ آپ اگلا دیکھ سکتے ہیں تے جو کہ عربی میں تا اس کا نام ہے، اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو اس کو کہیں گے تا۔ اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا کیونکہ یہ شارٹ ووول ہے۔ اب میں باری باری جو ہے اس کی تکرار کرتا ہوں، سب حروف جو ہیں ان کو میں پڑھوں گا، تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب میں بولتا ہوں، جب اس کے ہر حرف کا جب تلفظ کروں گا تو میرے بعد جو ہے آپ اس کا تلفظ کریں، تاکہ پرونانسیشن جب تک زبان سے ادا نہیں کی جاتی تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر اگلے جو ہمارا حروف ہے وہ ہے سا۔ اس کے اوپر اگر فتح آ جائے گا تو وہ بھی بن جائے گا سا، زیادہ لمبا نہیں کرنا جیسا کہ پہلے کہا گیا۔
اب باری باری میں پڑھتا ہوں، آپ میرے بعد تکرار کرتے رہیے۔ یہ اگلا حرف جو ہے اس کا نام تھا جیم، اس کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو کہیں گے جا، بہت لمبا نہیں کہیں گے، جا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے کیونکہ شارٹ وول ہے۔ ہا اگلا جو ہے لیٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے ہا، اس کا نام ہے ہا، اور جب اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کا تلفظ کریں گے ہا، ہا۔ جیسے الحمدللہ میں ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم، الحم، ہم اس کو بڑھاتے نہیں، اگر کوئی مسٹیکنلی غلطی سے اگر الحم کو اگر الحام کہہ دے تو وہ غلط تلفظ ہو جائے گا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے الحمدللہ میں الحمد میں ہا کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، صرف ملٹیپلائی بائی 1 ہے، تاکہ لمبا اگر لانگ ووول کی طرح کھینچا جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اب اس کا اگلا جو ہے وہ ہے خا، اس حرف کا نام تھا خا، اور اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو اس کا تلفظ ہوگا خا، خا۔ پھر اس کے بعد ہے دال اور ذال۔ ابھی ہم جو آپ کو 28 حروف ہیں اس کے اوپر زبر ڈال کے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے۔ بہت سارے ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے اوپر فتح آتا ہے، تو جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ واضح ہوتے رہیں گے۔ دال کے اوپر جب زبر آ جائے تو ہوتا ہے دا، ذال کے اوپر زبر آ جائے تو ذا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو جو دوسرے لیٹرز ہیں جو کہ لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جو ہے کہ را اور زا، کے جس کو اردو میں رے اور زے کہتے ہیں۔ تو را اس کا نام ہے، حرف را ہے، اس کے اوپر جب فتح وہی یعنی زبر اگر آ جائے تو اس کو کہیں گے را، اور اگر زا کے اوپر آ جائے گا تو اس کو بھی زا۔ پھر اس کے بعد سین اور شین دو ملتے جلتے لیٹرز، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں بھی بیان کیا کہ بعض ایسے لیٹرز ہیں کہ دو لیٹرز ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو 3 لیٹرز ہیں، یعنی لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے مگر صرف ڈاٹس، جیسے با، تا اور ثا کے اندر تھا، با میں ہم نے کہا تھا نقطہ ایک نیچے ہے، تا میں 2 نقطے اوپر ہیں، اور ثا میں 3 نقطے اوپر ہیں۔ اسی طرح دال ذال کا ایک گروپ تھا، پھر را اور زا کا گروپ ہے، اسی طرح سین اور شین کا ایک گروپ ہے، یعنی لکھنے کا طریقہ ایک ہے، تھوڑے سے مائنر ڈفرنس کے ساتھ، کہ سین میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ڈبلیو ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، مگر شین کے اندر 3 ڈاٹس اس کے اوپر ہیں، 3 نقطے ہیں۔ تو سین کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو ہو جائے گا سا، اور شین کے اوپر آ جائے گا تو شا۔ دیکھیں نام اس کا سین ہے، مگر تلفظ جب اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کو کہیں گے سا، اور نام اگلے حرف کا شین ہے، اس کے اوپر جب فتح یعنی زبر آ جائے گا تو اس کہیں گے شا۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو دوسرا گروپ جو ہے صاد اور ضاد کا، یعنی ضاد کے اوپر نقطہ تھا، صاد کے اوپر نقطہ نہیں تھا۔ تو صاد اس کا نام تھا، اس کے اوپر جب فتح آ جائے گا، زبر آ جائے گا تو ہم کہیں گے صا، اور ضاد کے اوپر جب فتح آ جائے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے ضا۔ اب دیکھیں میں تلفظ کرتے وقت صا ضا کر رہا ہوں، لمبا نہیں کر رہا، یہ دوبارہ پھر سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ رولز ہیں، اور اگر ابھی سے آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تھرو آؤٹ دا قرآن کے جو 600 صفحات سے زیادہ جو عربک پرنٹ ہے، اس کے جتنے بھی آپ الفاظ پڑھیں گے تو وہ انہی پر مشتمل ہیں، یا فتح لانگ ووولز ہوتا ہے جو بعد میں پڑھیں گے، یا شارٹ ووولز۔ تو بہت جگہ پر شارٹ ووول آیا تو ہم نے یہ مسٹیک نہیں کرنی اس کو اضافہ کر کے۔ آگے طا اور ضا، کہ جس کو توئیں اور ضوئیں کہتے ہیں، عربی میں طا اور ضا ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ تھا، طا کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں تھا۔ تو طا اس کا نام تھا، مگر اس کا تلفظ کس طرح ہے؟ تلفظ یہ ہے کہ جب زبر آ جائے گی تو اس کو کہیں گے طا، طیر، طا، ٹھیک ہے؟ جیسے طالب ہے تو طالب جو ہے اس میں لانگ ووول ہے کیونکہ اس کو الف ہم اس کو لے کر آ گیا طالب، مگر اگر اس کے اندر شارٹ ووول ہے جیسے فتح ہے تو ہوگا طلبہ، طلبہ، تو اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ ضا بھی اسی طرح حرف ضا جو کہ ضوئیں جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جب فتح آ جائے گا، زبر آ جائے گی تو اس کو کہیں گے ضا، جیسے الظلمہ۔ پھر اس کے بعد دو جو دوسرے ہمارے پاس حروف ہے جو ملتے جلتے ہیں لکھنے میں، وہ بھی دوسرے حروف کی طرح ہے کہ ایک کے اوپر نقطہ نہیں اور ایک کے اوپر ہے، وہ ہیں عین اور غین۔ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے مگر غین کے اوپر جو ہے وہ نقطہ ہے۔ تو عین اس کا نام ہے، اس کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس کو کہیں گے آ، آ، اور غین جو ہے نام ہے اس کا، اور اس کا تلفظ جب اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کو کہیں گے غا، غین کے اوپر جب زبر ہے تو غا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس فے ہے،
جس کو اردو میں ہم فے کہتے ہیں، مگر عربی میں اس کا نام ہے فا. اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کو کہیں گے فا، مگر اس کو زیادہ پرولونگ نہیں کریں گے. پھر ہمارے پاس ہے قاف 2 نقطے والا. یا قاف کا تلفظ جو ہے دوسرے قاف سے، جو ڈنڈا والا قاف ہے اس سے ڈیفر کرتا ہے، مگر انشاءاللہ ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ جب ہم بتائیں گے کہ یہ تلفظ کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ قاف جو 2 نقطے والا ہے یہ تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے میں تلفظ ابھی کر رہا ہوں تاکہ ڈفرینشیٹ صحیح طریقے سے ہو سکے. تو قاف اس کا نام ہے، اور اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو ہوگا قا. دیکھیے موٹا ہے. اور دوسرا والا جو ہے وہ کاف نارمل پڑھا جاتا ہے، جو ڈنڈے والا ہے. اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو یہ بھی بالکل اسی طرح پڑھا جائے گا، مگر اس ڈفرینس کے ساتھ کہ وہ قاف موٹا تھا، یہ کاف جو ہے پتلا ہے. تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو ہوگا یہ کا. اگلا ہمارے پاس ہے لام. اس کا نام ہے لام، حرف کا نام ہے لام. اس کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ ہوگا لا. لا. پھر ہمارے پاس اگلا جو حرف ہے وہ ہے میم. اس کے اوپر جب زبر آ جائے تو یہ ہو جائے گا ما. دیکھیے ہم ابھی حرف کے نام میں انٹینشنلی اور جان بوجھ کے اس وجہ سے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. تو نام اپنی جگہ پر ہے اور کام اپنی جگہ پر. نام اس کا جو تھا، مگر جب تک اس کے اوپر کوئی زبر یا زیر یا پیش نہ آئے تو تب تک تلفظ نہیں کر سکتے. تو میں نام بھی لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ صحیح طریقے سے بیٹھ جائے کہ پہلے ہم گزشتہ کلاسوں میں جو کر چکے ہیں. تو نام کے اوپر جب یہ زبر آئے گی، جب ان حروف کے اوپر، تو اس کا اپنا ایک تلفظ بنے گا. تو میم کے اوپر ہم نے کہا کہ فتحہ جو کہ زبر آ جائے تو ہو جائے گا ما. پھر نون کے اوپر زبر آ جائے تو ہو جائے گا نا. نون اس کا نام ہے اور اس کا کام، یعنی اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا اس کا تلفظ ہوگا نا. پھر ہا، وا اور یا جو آخری 3 ہمارے پاس حروف ہیں. ہا اس کا نام ہے، اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو یہ ہا ہو جائے گا. واو لیٹر کا نام ہے اور اس کے اوپر جب زبر آ جائے گا تو ہو جائے گا وا. اور یا بھی جو ہے آخری لیٹر جو ہمارے پاس ہے یا اس کا نام ہے اور اس کا تلفظ جب زبر آ جائے گا تو ہو جائے گا یا. دیکھیں نام ہم نے کہا یا، مگر جب زبر آ گیا تو ہم لوگوں نے اس کو لمبا نہیں کرنا، یا ہو جائے گا. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ایگزامپلس کی طرف. یہ تھا ہمارا جو ہے آج کا درس، مگر اس کو کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں وہ پریکٹس سے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو میں تکرار کروں گا، میں ان کو پڑھوں گا، آپ میرے بعد اس کو جو ہے ریپیٹ کریے گا تاکہ صحیح طریقے سے وہ ہمارے اذہان میں بیٹھ جائے. اب دیکھیے ساری ایگزامپلز جو ابھی بیان ہوں گی ان سب حروف کے اوپر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا. تو ہمارے پاس یہ مثال ہے الف، میم اور را. تو الف کے اوپر جب زبر آیا تو ہوگا ا. میم کے اوپر زبر آئے تو ہے ما، اور را کے اوپر جب زبر ہے تو را. تو اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو اس طرح بڑھے گا ا ما را. اور اگر تھوڑا سا اس کو فلوئنٹ پڑھیں گے صحیح طریقے سے تیزی سے تو ہو جائے گا امارا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. مگر یہ چیز جو کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو کھینچنا نہیں، یہ ملٹیپلائی بائی 1 ہے. اگر ان کیس ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا تو وہ ہمارے آئندہ جو لیسنز آئیں گے وہ لانگ ووول سے مل جائے گا اور غلط ہو جائے گا. اور بعض جگہ پر یہی شارٹ ووولز کو اگر کھینچ دیا جائے تو قرآن کے مطلب بھی چینج ہو جائیں گے. جب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں جب کسرہ کا بتائیں گے تو اس میں ہم مثالیں بھی بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. اگلی مثال ہم چلتے ہیں جس میں ہے 3 لیٹر ہیں دوبارہ، اس میں با، لام اور غین ہے. یہ نام میں نے لیے با، لام اور غین. اب ان تینوں حروف کے اوپر فتحہ آیا، زبر آیا، تو یہ ہو جائے گا با زبر با، لام زبر لا، اور غین زبر غا، اور با لا غا. اور اگر اس کو تیزی سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا بلغا بلغا. اب اگر میں اس کو غلطی سے اس کے اندر لمبا کر دوں، اس کو سٹریچ کر دوں، تو اگر کہوں بالغا یہ بھی غلط ہے. یا اگر لام کو لمبا کر دوں بلاغا یہ بھی غلط ہے. یا اگر غین کو لمبا کر دوں بلغا تو یہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ شارٹ ووول ہے. شارٹ ووول کی یہ خصوصیت ہے، اس کا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ملٹیپلائی بائی 1 ہوتا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ہم نے کسی حرف کا حق ادا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو حرکت آئی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے تو وہ یہی ہے. شارٹ ووول ہے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 1 کریں گے. ہم اپنی اگلی مثالوں کی طرف چلتے ہیں. اگلی مثال ہے سا، میم اور را. تینوں کے اوپر فتحہ ہے، سا م را. تو یہ بنے گا
ثمر ثمر. اگلی ہمارے پاس ہے ح سین اور دال، تینوں کے اوپر دوبارہ فتحہ ہے تو یہ ہو جائے گا حسد. اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا حسد. دیکھیے میں تینوں کو برابر اس کی جتنا کھینچ رہا ہوں تینوں کو برابر ہی کھینچ رہا ہوں، زیادہ پرولونگ نہیں کر رہا. ملٹیپلائی بائی 1 حسد حسد. اگر میں کہوں حاسد تو یہ بھی غلط ہے، اگر کروں حساد یہ بھی غلط، اور اگر دال کو آخری والے کو اسٹریچ کروں گا حسدا تو یہ بھی غلط ہے. اس کا حق اگر ادا کرنا ہے تو ملٹیپلائی بائی 1 حسد. اگلی مثالوں کی طرف چلتے ہیں. زا جو کہ رے اور زے ہے، تو زا اس کا حرف اور اس کا نام زا ہے، پھر عین ہے اور میم ہے، دو تینوں کے اوپر فتحہ ہے تو یہ ہو جائے گا زعم زعم. پھر اگلی مثال ہے سرق سرق، کیونکہ سین را اور قاف کے تینوں کے اوپر جو ہے وہ زبر آیا تو اس کو ایک برابر ہی لمبا کرنا ہے ملٹیپلائی بائی 1. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ضرب ضرب ضرب. پھر ہمارے پاس اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں سے ایک ہے عدل. اگر الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو ہوگا لمبا، اگر زیادہ لمبا کروں گا تو غلط ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے عدل عدل عدل. پھر اگلی مثال ہے ہمارے پاس قمر قمر قمر. پھر شکر شکر شکر، تینوں کے اوپر یہ فتح ہے، اور ہم ابھی جتنی بھی مثالیں لے کر آ رہے ہیں سب مثالوں کے اوپر وہ زبر ہی آئی ہے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کو پروناؤنس کرنا. پھر ہمارے پاس ہے کسب کسب کسب. پھر سبح سبح سبح. فعل فعل فعل. پھر اگلی مثال ہے جیم میم اور عین، اور سب کے اوپر جو ہے فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کا تلفظ کیا ہو جائے گا جمع. اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے اور تیزی سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا جمع جمع. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سینٹر والا جو ورڈ ہے، جو لیٹر ہے وہ ہے میم. اب میم سے پہلے بھی کرو ہے اور میم کے بعد بھی کرو ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ یہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو اسی لیے یہ جڑا ہے اپنے پیچھے والے سے اور اپنے آگے والے سے. اور اگر اس میں جیم کو آپ دیکھیے تو جیم کے بعد ایک کرو ہے، یعنی یہ اپنے اگلے والے لیٹر سے ملا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پچھلا والا ہمارے ذہن میں رہے اور آگے جتنی بھی ہم لوگ مثالیں دیں گے وہ اسی طرح کنسٹرکٹ ہوں گی، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ یا عربی زبان کے الفاظ یا حتیٰ کہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ ملا کے پڑھے جاتے ہیں، وہ جب جڑ جاتے ہیں تو وہ اسی طرح اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. اگلا ہمارے پاس ہے عین دال اور دال عدد عدد عدد. پھر طا لام اور عین، طا کے اوپر جو ہے وہ فتحہ ہے تو اس کا تلفظ ہو جائے گا طا، لام کے اوپر فتحہ ل اور عین کے اوپر فتحہ ع. طلع طلع. دیکھیے میں کسی جگہ پر کھینچ نہیں رہا، اگر میں اس کو کہوں طالع تو یہ بھی غلط ہے، اگر میں کہوں طلاع لام کو اگر لمبا کروں یہ بھی غلط ہے، اور اگر ان کیس عین کو لمبا کر دوں طلع تو یہ بھی غلط ہے. اس کا حق ادا کریے طلع طلع کہ ملٹیپلائی بائی 1 اس کو کھینچیں گے. پھر اگلا ہمارے پاس مثال ہے جعل جعل جعل. اگلی مثال وسط 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 وسط. پھر اگلی مثال ہمارے پاس ہے خرج، الگ الگ کر کے پڑھیں خرج خرج. ابھی میں اس کو بولتا ہوں اور آپ میرے بعد جہاں جہاں پر آپ لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو آپ اس کو ریپیٹ کریے خرج خرج خرج.
کیونکہ اس کو ریپیٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ لوگ اس کو صحیح تلفظ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر اس کو کھینچ تو نہیں رہے حد سے زیادہ. تو خرج. پھر اگلا ہمارے پاس ہے ورد. 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 اگلا ہمارے پاس ہے کاف، فا اور را، تینوں کے اوپر دوبارہ ضمہ ہے، تو یہ ہو جائے گا کفر. 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 اگلی مثال ہے ربب. ربب. اب دیکھیے جتنی بھی مثالیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں تو ان مثالوں کے اندر ہم نے فتح کی آ کی ساؤنڈ دی ہے، مگر اس کو آ نہیں کرنا. اگر آ کر دیا گیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا سمپل یہی کہ جتنے بھی حروف ہم نے الف با کے ابھی تک پریکٹس کیے تھے تو اس میں ہم نے یہی کہا کہ جب بھی اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو ایک تو ہے کہ ملٹیپلائی بائی 1 کریں گے اس کو، اور اس کی ساؤنڈ جو ہے کی ساؤنڈ ہے، یہ خاص خیال رکھیے. اگر اس کو موٹا کر دیا جائے، آ کر کے پڑھا جائے تو وہ غلط ہو جائے گا. تو الف سے لے کر یا تک ہم نے آج کے لیسن میں اس کی پریکٹس کی. ابھی بعض تھوڑی سی اور مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کے لیے ذہن نشین ہو جائے. پھر جب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیسن کی طرف چلیں گے کہ جو کہ ہے زیر، جو کہ جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے فتحہ اور کسرہ کی مثالیں بھی لائی جائیں گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ سے جو ہیں مانوس ہوں گے. تو اس میں آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنا اس کو سنیں گے، جتنا قرآن کے الفاظ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے، اتنا آپ کے لیے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اب دیکھیے اگلی مثالیں، بعض مثالیں ہیں کتب. 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 اگلی مثال را د. د حرف را تھا تو اس کے اوپر فتح ہو گیا تو ہو گیا را د. د را د. د. پھر اگلی مثال ہمارے پاس ہے خلق. 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 تو یہ ہمارے پاس مختلف مثالیں تھیں کہ جو ہم نے جو ہے آج اس کو پریکٹس کیا. یہ زبر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اردو میں کتنے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. اب جیسے میں نے کہا الفاظ، تو الف کے اوپر زبر ہے، آ کی ساؤنڈ ہے، تو بالکل اسی طرح ہی ہے ساؤنڈ جس طرح ہم لوگ جو ہے اپنی اردو میں ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے. پروردگار عالم سے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ شعبان میں، اس مبارک مہینے میں، یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں، تو پروردگار پوری دنیا میں امن و امان، صحت و سلامتی اور تندرستی سے رکھے. بالاخص مومنین اور مومنات جہاں جہاں پر ہیں، تو اس چیز کا خاص فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. اور اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریے گا کہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں، یہ ساری مثالیں جو ہیں تقریباً قرآن سے ہی ہیں، اور قرآن کے اندر یہ الفاظ جو ہیں آئے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سنیے. تو جب قرآن سنیں گے تو ایک لسننگ پاور آپ لوگ کی جب بہتر ہوگی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو آئیے ہم اس پروگرام کو ایک دعا کے ساتھ جو ہے اختتام پر پہنچاتے ہیں. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ ہے کہ ہمارے اخلاق کو اس قرآن کے واسطے زینت بخش اور بہتر اخلاق کرنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.